اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب اپنے گھروں میں صحت مند ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے جب کوئی چیز سیکھنی ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور علم کا مطلب ہی دراصل جاننا ہے۔ قرآن مجید ہمیں جاننے کا، سیکھنے کا شعور دیتا ہے اور ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ بالکل اسی لحاظ سے آج ہم کچھ احادیث نبوی سیکھیں گے جو کہ ہمارے باب اول قرآن مجید حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ دال سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کا نام ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا ہر عمل، قول اور تقریر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ہیں۔ تو آپ سب نے ان سب کو یاد بھی کرنا ہے، احادیث کو عربی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ احادیث مبارکہ کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، احادیث مبارکہ کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، روزمرہ زندگی میں ان احادیث کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے البر حسن الخلق۔ میرے ساتھ دہرائیے، البر حسن الخلق۔ ترجمہ: نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات فرمائی ہے ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہمارا ہر نیک عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے اخلاق کا نام دے دیا ہے، اس کو نیکی بنا دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو علم کے تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا راستہ کتنا آسان فرما دیا۔ ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اچھے طریقے سے سر انجام دیں تو اس میں ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے۔ بالکل اسی طرح میں دوسری حدیث پڑھتی ہوں اور آپ سب نے نہ صرف اس کو یاد کرنا ہے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور وہ حدیث ہے من صلی علی واحدۃ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ ترجمہ: جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک دفعہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمت و برکت نازل فرماتا ہے۔ تو کتنی نیکیاں ہم کما لیں گے اپنی آخرت کے لیے، اپنے آنے والے دنوں کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے اور اپنے والدین کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اکٹھا کرنی ہیں اپنے آنے والے وقت کے لیے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ علم کا مطلب جاننا ہے، اور جب تک ہم جانیں گے نہیں اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پیارے بچوں آپ سب کا جاننا بڑا ضروری ہے، اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا تو آپ کے اوپر فرض ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا، اور اخلاق تو ہر وہ عمل ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، کہا، تو ہم نے ان سب پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی پر اس کو لاگو کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک سرگرمی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ایک حدیث خوشخط ایک چارٹ پیپر پر تحریر کیجئے اور اپنی جماعت میں آویزاں کر دیجئے۔ کیونکہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، عمل کریں، اور اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیشہ سچ بولیں، دوسروں کے کام آئیں، نیکی کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے والدین کا ادب و احترام کریں۔ دیکھا نیکی کمانا کتنا آسان ہے،
تو پیارے بچوں، آج سے کون کون یہ نیکیاں کمائے گا، کون کون یہ ساری باتوں پر عمل کرے گا، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ کچھ ہدایات ہیں جو اساتذہ کے لیے ہیں کہ دونوں احادیث کی درست تلفظ سے بلند خوانی کرائیے اور روزمرہ کی آسان مثالوں کے ذریعے حسن اخلاق اور سچائی کی اہمیت بتائیے اور عمل کی ترغیب دیجیے۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھا کہ نیکی کرنا اچھا اخلاق ہے، سچ بولنا اچھا اخلاق ہے، محبت سے بات کرنا اخلاق ہے، ادب کرنا اخلاق ہے، قرآن پڑھنا اخلاق ہے، اس پر عمل کرنا اخلاق ہے، ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا اخلاق ہے۔ تو جب ہم ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے تو ہم کیوں نہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج سے شروع کرتے ہیں اپنی کامیابی کا سفر۔ ہمیں اپنے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ نے ہم سے کتنا سیکھا، اور ان حدیث کو یاد کر کر ضرور اپنے پیاروں کو سنائیے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کروائیے گا۔ اسی پیاری بات کے ساتھ آج کے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔